ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ محنت کریں اور اس کا پھل نہ ملے۔ ایک چھوٹی سی جگہ چھوٹے سے کچن گارڈن میں بنائی اور ہم نے بھنڈیاں لگائیں اور آج ہم نے بھنڈیاں ہارویسٹنگ کر لی۔ نہ کوئی کھاد، نہ کوئی سپرے، نہ کوئی دوائی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ سب سے پہلے ہم نے زمین برابر کی، اس کی اچھی طرح گڑائی کی۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ یہ میں بھنڈی کے لیے کھیلے بنا رہا ہوں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے بھنڈی کس طرح لگائی ہے اور کس طرح یہ لگائی جاتی ہے۔ کھیلوں کے اوپر بھنڈی لگانا یا اس کے علاوہ باقی سبزیاں لگانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ برابر زمین کے اندر بیج کا اگاؤ بہت کم ہوتا ہے ہمارے ہاں، لیکن جب ہم اس طرح چھوٹی چھوٹی کھیلیں بنا لیں یا ہم بڑی کھیلیں بنا لیں ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ میں جلدی سے کھیلیں بنا رہا ہوں اور باقی تفصیل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہم نے بھنڈی کب لگائی ہے، کیسے لگائی ہے۔ یہ کھیلیں بنائی ہیں سب سے پہلے یہاں پہ اس کیاری کے اندر جہاں پہ میں کھیلیں بنا رہا ہوں، یہاں پہ سردیوں میں جو ہم نے گوبھی لگائی تھی اور جیسے ہی گوبھی ختم ہوئی پھر ہم نے اس کی گوڈی کی، گوبھی کو ختم کیا۔ اس کے بعد ہم نے اس کو 8 سے 10 دن چھوڑ دیا تاکہ زمین کو کچھ دن آرام ملے اور اس کے بعد زمین اچھی فصل دے، اور الحمدللہ پھر ہم نے کھیلیں بنانے کے بعد اس میں پانی چھوڑنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ان کھیلوں کے اندر پانی چھوڑنا ہے، اور پانی کی حد کہاں تک ہوگی؟ یہ ہم نے بیج لگایا ہے 23/2/2023 کو۔ ویسے تو آپ خشک کھیلوں میں بھی بیج لگا سکتے ہیں، لیکن جو بیسٹ طریقہ ہے، جو اصل طریقہ ہے، وہ پانی لگانے کے بعد آپ جب وتر کھیلوں کے اوپر آ جاتا ہے تو آسانی سے آپ اپنی مرضی سے اپنی جگہ سلیکٹ کر کے بیج کی وہاں پہ بیج لگا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ نے وقفے سے بیج لگا دینا ہے، اور کھیلیں چھوٹی ہیں، زگ زیگ کی صورت میں لگانا ہے، آگے پیچھے کر کے لگانا ہے۔ برابر آپ نے بیج نہیں لگانا تاکہ جو آپ کے پودے نکلیں وہ ان کو خوراک بھی پوری مل سکے، ان کا وقفہ بھی برابر ہو سکے۔ جب ہم بیج آمنے سامنے لگائیں گے تو پھر ہمارے جو پودے نکلیں گے وہ بالکل آمنے سامنے ہوں گے، تو ان کو خوراک کا بھی مسئلہ ہوگا، اور اس کے بعد جب ہم بھنڈی اتاریں گے تو بھی ہمیں مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے زگ زیگ کی صورت میں لگائیں، اور پہلے آپ نے پانی لگا لینا ہے، اس کے بعد اس طرح سے خشک مٹی کے اندر آپ نے بیج لگانا ہے، اور پھر آپ نے پانی نہیں دینا۔ پانی آپ نے دینا ہے 3 سے 4 دن کے بعد جب زمین اس طرح کی ہو جائے۔ یہ اب 27/2/2023 کو یہ کلپ میں نے بنایا، اور یہ دیکھیں زمین کی حالت اس طرح ہوگی۔ یہاں تک میں نے پانی لگایا تھا، اوپر یہ جو بالکل مٹی ہے، خشک ہے، اسی کے اندر سے بیج نکلنا ہے۔ اگر ہم ساری کھیلوں کو پانی سے بھر دیں گے تو بیج ہمارا نکلنا بالکل مشکل ہو جاتا ہے۔ آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں، بیج نکل آیا الحمدللہ ماشاءاللہ۔ 1/3/2023 کو بیج ہمارا نکلا ہے، اور یہ دیکھیں الحمدللہ خشک مٹی کے اندر سے بیج کیسے نکلا ہے، کیونکہ ہم نے نیچے نمی دی ہے، پانی دیا ہے۔ پانی ہم نے اس کا بالکل خشک نہیں ہونے دینا، اس کی نمی بالکل برقرار رکھنی ہے تاکہ جو ہمارے بیج کو نکلنے میں آسانی ہو۔ اکثر دیکھتے ہیں کہ جی بیج کو بھگو دو، یہ کر دو، وہ کر دو، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اتنا ہارڈ بھی نہیں ہوتا کہ اس کو بھگویا جائے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں 31/3/2023 کو۔ یہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے، یہ میں گوڈی کر رہا ہوں۔ ہم نے 3 سے 4 پانی دیے ہیں گوڈی سے پہلے۔ اب اس کے اندر چھوٹی موٹی جڑی بوٹیاں نکل رہی تھیں تو میں نے سوچا کیا سپرے کرنی، ہم آرام سے اس کی گوڈی کریں گے۔ ایک تو اس کی جو مٹی کھسکی ہوئی ہے پودوں کے ساتھ سے، وہ بھی ہم جڑوں میں لگا دیں گے تاکہ جو پودا ہے نا وہ آسانی سے اپنی خوراک حاصل کر سکے، اور باقی گوڈی کرنے سے جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ بھی بالکل ختم ہو جائیں گی۔ ویورز، بھنڈی لگانے کا جو بہترین سیزن ہے وہ فروری مارچ میں شروع ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ کے علاقے میں سردی کم ہو آپ بھنڈی لگا سکتے ہیں، لیکن اس سے ایڈوانس بھی آپ سردی میں بھی لگا سکتے ہیں۔ سیڈلنگ ٹرے ملتی ہے، ویسے تو یہ ڈائریکٹ لگائی جاتی ہے۔ اگر آپ اس سے بھی جلدی لگانا چاہتے ہیں کہ آپ سردی سے بچا کے پودے تیار کر لیں تو سیڈلنگ ٹرے کے اندر ایک ایک بیج لگا دیں۔ جیسے ہی دیکھیں کہ آپ کے ہاں سردی کم ہو گئی ہے، گرمی شروع ہو گئی ہے، تو فوراً سے آپ اس کو شفٹ کر دیں تاکہ آپ کو بھنڈی کی جو فصل ہے وہ ایڈوانس میں مل سکے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کے اوپر پھول بننا شروع ہو چکے ہیں۔
گوڈی کرنے کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، اسی لیے گوڈی بھی کی جاتی ہے اور پانی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ ابھی کچھ ہی دنوں میں پھول کھلنا شروع ہو جائیں گے جی ماشاءاللہ سے۔ یہ 14/4/2023 کو اس کے اوپر پھول کھلنا شروع ہو چکے ہیں اور بھنڈیاں بھی چھوٹی چھوٹی بننا شروع ہو چکی ہیں۔ میں بھنڈیاں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ پھول کھلے ہوئے ہیں اور یہ وہی جگہ ہے، نہ اس میں کوئی کھاد ڈالی ہے نہ اس میں کوئی دوائی ڈالی ہے، لیکن الحمدللہ گارڈننگ کا تجربہ ہے میرا، تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں سردیوں میں اسی جگہ پہ ہم نے سردی کی سبزیاں لگائی ہیں اور اب ہم نے گرمی کی سبزیاں اسی گوبر کے ذریعے ہی، گوبر ہم نے ڈالا تھا وہ اب گل سڑ چکا ہے، لیکن اب جیسے پھر سردی آئے گی پھر ہم زمین میں گوبر ڈال دیں گے، وہ پھر سے گل سڑ جائے گا۔ ابھی 1-2 دن میں ان کی ہارویسٹنگ کر لیں گے تو ماشاءاللہ سے یہ بہت جلد بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی ان کی ایک بار آپ کٹائی کر لیں، ان کو اتار لیں تو فوراً سے پھر سے پھول نکلنا شروع ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کے اوپر پھول نکلتے جاتے ہیں اور بھنڈیاں تیار ہوتی جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ہم نے بھنڈیاں اتارنا شروع کر لی ہیں جو کہ بالکل اب تیار ہیں، اور اسی طرح سے اگر آپ بھی کچن گارڈن کا شوق رکھتے ہیں تو آپ میرے چینل گارڈننگ مائی ہابی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پھول پودوں اور سبزیوں سے متعلق آپ کو ویڈیوز مل سکیں، اور میرے چینل پہ تقریباً اس طرح کی ویڈیوز موجود ہیں، آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔